اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات کے عمل سے دشمن تباہ و برباد ہوگا۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ ان پر کسی نے جادو کیا ہے تو اپنا علاج کروا لے، یا پھر کوئی بار بار اس پر جادو کرتا ہے، یا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پیسے دے کر علاج کروا سکے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت مددگار وظیفہ ہے، ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جمعے کے دن چھوٹا سا عمل کر لے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یا تو دشمنی چھوڑ دے گا، یا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو الٹا اس کا ہی نقصان ہوگا۔ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ دشمن آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ خواتین جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھتی، مگر اندازہ جب جمعے کی نماز ہو جائے یا آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ خواتین مسجد جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، اس لیے وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ اس کو گھر جا کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ عمل یوں کرنا ہے: سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا منتقم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انتقام لینے والا۔ اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 3 جمعے تک ایسے ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا دشمن یا تو آپ کا نقصان کرنا چھوڑ دے گا، یا پھر خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز ہی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چودراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی تھی، مگر آج کی مسلمان اخلاق کے لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کئی بار یہ تجربہ بھی ہوا ہے کہ روحانی علاج کے سلسلے میں ای میل اور کالز موصول ہوئی کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، آپ مجھے وظیفہ دے کہ وہ طلاق لے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، یہ ایک ایسی سوچ اور عمل ہے جو براہ راست خدائے بزرگ و برتر سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ ذہنی پستی، گھر کے ماحول کی بے برکتی، ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر ہماری اولاد کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ہے۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمن تو سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ جب آپ کا برا چاہے اس کی بھلائی کی دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت عطا کر دے۔ معاف کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کے گناہ معاف کریں گے تو روز قیامت یعنی حشر کے میدان میں اللہ ہمارے معاملات آسان فرما دیں گے۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر منہ بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ حد الوسیع درگزر کی کوشش کرے۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہے۔ بعض ایسے معاملات جس میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، وہاں دشمن کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا نظر آتا ہے، اور جبکہ کئی بے گناہ افراد ناحق مقدموں کی بین چڑھ کر جیلوں میں
قید کی سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی اغواکار مغوی کو کئی دن قید میں رکھ کر تشدد کرتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے باری رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ محبت کے نام پر خواتین اور اس کے فیملی والوں کو ہراساں کرنا، یہ عمل دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صف قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی دشمن کسی کو بلا وجہ تکلیف دیتا ہو اور وہ کتنا ہی بڑا ظالم و سرکش فتنہ پرور یا کمینہ دشمن ہو تو ذلیل و خوار ہوگا۔ خود کوئی انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے اور اس ظالم یا دشمن یا بدگو کے معاملے کو اللہ منتقم حقیقی کے سپرد کر دے، کیونکہ ہم جو بدلہ لیں گے وہ چھوٹا اور معمولی ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ منتقم حقیقی جب بدلہ لے گا تو وہ نظر نہ آنے والا ایسا بدلہ ہوگا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندازے اور قیاس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز دوست اس طرح کے کسی مسئلے سے دوچار ہے تو یہ روحانی عمل اسی کے لیے ہی ہے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 5 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں اس کی طرف سے یا کریمو لکھ دینا، اس کو بھی اجازت مل جائے گی اور سب دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ مقصد لازمی بتائیے گا۔ 24 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔